اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ آپ کے مسجد کے ذمہ داروں نے آپ کا یہ رمضان بالکل تعلیمی یا کہہ لیجیے علمی بنانے کے لیے مختلف دروس کا اہتمام کیا ہے۔ تراویح کے بعد تراویح میں پڑھی جانے والی آیات کا مختصر خلاصہ، فجر کے بعد تزکیہ نفس کے لیے دلوں کو نرم کرنے کے لیے خاص درس، اور عصر کے بعد بنیادی احکام و مسائل سیکھنے کے لیے فقہ السنہ کے عنوان سے یہ درس رکھا گیا ہے، جس میں آپ کو انشاءاللہ طہارت کے مکمل احکام و مسائل، ایسے ہی نماز کے احکام و مسائل سکھلائے جائیں گے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ان دروس سے فائدہ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حاضرین درس، آج پہلا رمضان ہے اور ہم کتاب الطہارہ یعنی طہارت کے احکام و مسائل سے اپنے درس کی ابتدا کریں گے۔ اس باب کو ہم نے کیوں اختیار کیا؟ آپ دیکھیں، ہمارے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو طہارت کے احکام و مسائل سے بالکل نا واقف نا بلد ہے۔ انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم طہارت کے ہر مسئلے کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ طہارت میں سب سے پہلے ہم وضو کی طرف آتے ہیں۔ وضو کیا ہے؟ اس کے کرنے والے کے لیے اجر کتنا ہے؟ وضو کرنے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے؟ اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھی جائیں گی۔ وضو سے پہلے ہماری اکثریت جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا کا رخ کرتی ہے، یعنی وضو سے پہلے انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پیشاب سے، پخانے سے فارغ ہو جائے۔ اللہ کا احسان دیکھیے، آپ اللہ کا فضل دیکھیے، یہ دین اسلام اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے کہ اس کا اعتراف ایک یہودی کرتا ہے صحابہ کے سامنے اور کہتا ہے کہ تمہارے نبی کا کیا کہنا؟ صحابہ نے اس کو بتلایا، اس یہودی نے یہ کہا کہ جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ جو آیت نازل ہوئی، کہا کہ ہمارے لوگوں کے اوپر یہ آیت نازل ہوتی تو اس دن ہم عید مناتے ہیں۔ تو صحابہ نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے بقول کہہ لیجئے کہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کی بھی وضاحت کی، حتیٰ کہ پیشاب پخانے کے آداب بھی شریعت اسلامیہ نے سکھلائے۔ سب سے پہلے بیت الخلا کی بات آتی ہے تو یاد رکھیں، بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے اپنا بایاں قدم رکھنا چاہیے۔ کیا رکھنا چاہیے؟ بایاں، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں الٹا پیر۔ سیدھا رائٹ کو اور لیفٹ کو کیا ہے؟ الٹا کہتے ہیں۔ بیت الخلا میں جاتے وقت سب سے پہلے لیفٹ پیر، بایاں پیر داخل کریں، اور وہاں جاتے وقت صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ مشہور دعا ہے۔ اب بعض لوگ اس میں یہ پوچھتے کہ شیخ دعا اندر جا کے پڑھنا یا باہر ہی پڑھ لینا؟ اور بعض روایتوں میں بسم اللہ کے ساتھ ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو کب پڑھنا اس صورت میں؟ تو یاد رکھیں، اس صورت میں آپ جب واش روم کے ڈور پر پہنچتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیجئے، بسم اللہ، اور اس کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور اس کے بعد ٹوائلٹ میں داخل ہو جائیے۔ دعا پڑھ کے اندر جانا، اندر جا کر کے نہیں پڑھنا ہے۔
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمام میں، واش روم میں، ٹوائلٹ اور باتھ روم کے اندر جو ہے اللہ کے ذکر سے آپ نے منع کیا ہے، لہذا دعا پڑھ کے جانا ہے۔ اب آپ اپنی حاجت سے فارغ ہو گئے تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ نکلتے وقت پہلے دایاں پیر واش روم سے باہر نکالے اور یہ دعا پڑھے نکلنے کے بعد غفرانک، غفرانک۔ یاد رکھیں میرے بھائی، اب آپ نے قضائے حاجت کر لی، اب آپ کو وضو کرنا ہے۔ وضو کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے۔ عام طور سے ہم سمجھتے کہ بس آئے، ہاتھ دھل لیا، چہرہ دھل لیا، اپنے قدم دھل لیے، سر اور سر کا مسح کر لیا، یہ وضو ہے۔ نہیں، وضو جب آپ کیجئے تو آپ کے دل میں ایک بات ہونی چاہیے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ ہے کہ وضو کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پاک پانی کا استعمال کرنا اور جسم کے خاص حصوں کو اس سے دھل لینا۔ وضو کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی عبادت مقصد ہونی چاہیے، محض صفائی ستھرائی مراد نہیں ہونا چاہیے، یا محض کہہ لیجئے کہ وضو کا مقصد چہرہ اور منہ ہاتھ دھلنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی عبادت۔ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی حکم دیا ہے اگر اسے کیا جائے تو اللہ کی عبادت ہے، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جایا جائے یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو وضو کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الی آخر الآیہ۔ مکمل پڑھ لیں آپ کہ ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کا طریقہ بتلایا گیا اس میں۔ تو وضو یہ اللہ کی عبادت کے لیے کی جاتی ہے، یہ آپ پہلے ذہن میں بٹھا لیں۔ وضو کا مقصد صرف ٹھنڈک حاصل کرنا یا پیر ہاتھ دھلنا نہیں ہے، وضو کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اچھا، وضو بھی کیا جائے تو پاک پانی سے کیا جائے۔ کس پانی سے؟ پاک پانی سے۔ پاک پانی کون سا ہے؟ جو آسمان سے برستا ہے، جو ہمارے نل میں آتا ہے، جو ہم دریا سے یا سمندر سے حاصل کرتے ہیں، یہ پانی سب کیا ہے؟ پاک ہے، اور ان سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ تو کہا کہ وضو اللہ کی عبادت کے لیے کی جائے، پاک پانی سے کیا جائے، اور جسم کے کچھ خاص حصے دھلے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل آگے آئے گی وضو کے طریقے میں انشاءاللہ۔ یہ تو وضو کا معنی ہوا۔ وضو کی فضیلت کیا ہے کہ وضو کرنے والا اگر وضو کرے تو اس پر اس کو کیا اجر دیا جائے گا؟ سب سے پہلے قرآن مجید پڑھیے آپ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ اچھا، ایک سوال، پہلے سوال پوچھ لوں، یہاں کون کون چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ان سے محبت کرے؟ ہم اللہ سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ کرتے نا؟ لیکن اللہ ہم سے محبت کرے آپ سب چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں نا؟ تو سنیے، اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ اللہ نے کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو بندے گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ سے توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو ہمیشہ پاک صاف باوضو رہا کرتے ہیں۔ یعنی وہ بندے جو صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، وہ بندے جو پیشاب پخانے کے وقت پانی کا استعمال کر کے طہارت نہیں لیتے ہیں، یا ہمارے وہ نوجوان جو پاکی کا خیال نہیں کرتے، اللہ کی قسم وہ اللہ کے محبوب بندے نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے ہیں کیونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کے محبوب بندے نہیں ہیں۔ اللہ کا محبوب بننا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہماری خواتین سے، ہمارے مردوں سے، تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ پاک صاف باوضو رہنے کی ضرورت ہے۔ آئیے دو حدیثیں سناؤں اور آج کے درس کو ختم کروں۔ پہلی حدیث سبحان اللہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع آخر قطر الماء۔ کہا کہ جب کوئی مسلمان یا مومن، کوئی بھی مسلمان کوئی بھی مومن چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جب یہ وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ کر کے اپنے ہاتھ کو دھلتے ہیں۔ کہا کہ جب یہ وضو کرتے ہیں اور اپنے چہرے کو دھلتے ہیں، چہرے پہ پانی مارتے نا وضو کرنے کے لیے،
کہا کہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں جن کی طرف اس نے نگاہ اٹھائی ہے. یہ فضیلت ہے میرے بھائی. عبادت کے لیے وضو کیجیے اللہ کی، اللہ کو راضی کرنے کی پہلی فضیلت. جہاں جہاں نگاہ گئی حرام چیزوں پر، غلط چیزوں پر، وضو کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اس کے بعد کہا جیسے ہی اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے، یہاں تک ہاتھ دھلتے ہیں، جیسے ہی اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ دھل جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں سے کیے. اور جیسے ہی اپنے قدموں کو دھلتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ سارے گناہ دھل جاتے ہیں جہاں تک وہ اپنے قدموں پر چل کر کے جاتا ہے. حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے. سفید کپڑا لیتے نا، سفید کپڑا جس پر کوئی داغ نہ ہو، دیکھنے میں کتنا حسین اور خوبصورت معلوم ہوتا ہے. بالکل بندے کی حالت یہی ہو جاتی وضو کرنے کے بعد کہ ہر گناہ سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ پہلی فضیلت کہ وضو کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. دوسری فضیلت، اللہ اکبر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن جو ہے سارے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مرد و خواتین اللہ کے حضور پہنچنے والے ہیں. امت محمدیہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ اعضائے وضو کے ذریعہ ہوگی. یعنی وضو کے جو اعضاء ہے، چہرہ ہے، سر کا مسا ہے، ہاتھوں کو دھلنا اور ٹخنے تک پیر کو دھلنا ہے، تو یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے. ایک مثال دیتا ہوں. بالکل سفید گھوڑا ہے اور اس کے پیر کے نچلے حصے بلیک ہو، چہرہ بلیک ہو، اگلے اس کے ہاتھ جو ہیں وہاں کے حصے بلیک ہو، وہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے. 1000 گھوڑوں کے درمیان ہو تو اس کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ سب سے الگ ہے. یا پھر بالکل سفید گھوڑا ہو اور یا کہہ لیجئے کہ بالکل سفید ہو اور کچھ حصے اس کے پیر اور ہاتھ کے حصے بلیک ہو، چہرہ بلیک ہو، تو وہ ہزاروں لاکھوں کے درمیان ہو، آپ کھڑے ہو تو پہچان کے بتا دیں گے کہ میرا گھوڑا وہ ہے. مثال ہے سمجھانے کے لیے. امت محمدیہ کی پہچان ایسی ہی ہوگی قیامت کے دن کہ جو اعضائے وضو ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے، وہ روشن ہوں گے بالکل. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حدیث بیان کی، کہتے ہیں ان کے بارے میں اسلاف بیان کرتے ہیں کہ آپ اعضائے وضو کو بڑی اچھی طرح دھلتے، یہاں تک کہ ہاتھ یہاں تک دھلتے تھے، یہاں تک ہی نہیں، یہاں تک ہاتھوں کو دھلتے تھے. کہتے تھے کہ یہ اعضاء جو ہے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے اور اس کے ذریعے میری پہچان کی جائے گی. ایسے ہی میرے بھائی اگر ہم وضو کریں اور اس کے بعد کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یا وضو کرنے کے بعد جو بھی نماز مل گئی وہ نماز پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اس کے 2 بڑے فائدے ہیں. پہلا فائدہ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو آپ نے سیدنا بلال کو بلایا. بلال کون ہے بھائی؟ کسی کو معلوم کون ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جی، غلام تھے، کوئی بہت مالدار نہیں تھے، رنگ بالکل کالا سا تھا، حبشی تھے، افریقہ کے تھے. لیکن فضیلت دیکھیے، مقام اور مرتبہ دیکھیے. میں اسی لیے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ، ہم نے فجر کے درس میں بتایا، اللہ چہروں کو نہیں دیکھتا ہے بھائی، کون گورا ہے کون کیسا، نہیں، اللہ چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ بندے کی دل اور اس کے عمل کو دیکھتا ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال یہ بتائیے اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد آپ نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ جب میں جنت میں چل رہا تھا تو اپنے آگے آپ کے چلنے کی آواز سنی. کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جنت میں گئے تو آپ نے آپ کے آگے سیدنا بلال کے جوتیوں کی آواز سنی یا ان کے کھکھارنے کرتے نا اس کی آواز سنی. سیدنا بلال کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو کوئی ایسا عمل یاد نہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ میں جب بھی میرا وضو ٹوٹ جائے پیشاب پخانہ یا جنابت کی وجہ سے تو میں کہہ لیجیے کہ وضو کرتا ہوں، اور وضو کے بعد چاہے دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، کوئی بھی وقت ہو، مجھے نماز مل جائے میں وہ نماز پڑھ لیتا ہوں. یعنی وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں میں. اگر کسی فرض نماز کا وقت نہیں ہے اور وضو کیا فرض نماز ہو رہی ہے تو الحمدللہ آپ کی نماز ہو گئی. کہا کہ یہ عمل ہے کہ وضو کے بعد میں ہمیشہ نماز پڑھتا ہوں، چاہے جماعت میں مل کے فرض پڑھ لوں یا الگ سے 2 رکعت نفلی نماز پڑھ لوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے. وضو کیا، مشکل سے 3 منٹ لگیں گے آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنے میں.
لیکن اس کا اجر کیا ہے؟ نبی نے اپنے آگے جنت میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلنے کی آواز سنی. ایسے ہی دوسری فضیلت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ، کہ کوئی بھی مسلمان وضو کرے خوب اچھی طرح وضو کرے. شریعت میں جہاں بھی اچھی طرح وضو کرنے کا ذکر ہے اس کا معنی ہے سنت کے مطابق وضو کرے. انشاءاللہ آئندہ کل کے درس میں سنت طریقہ بتلایا جائے گا وضو کا، اور اللہ نے موقع دیا تو آپ کو وضو کر کے میں بتلاؤں گا کہ وضو کیسے کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو کہا کہ کوئی بھی مسلمان بہت اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، یعنی سنت کے بالکل مطابق، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر 2 رکعت کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے. کیسے؟ مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، بالکل اس کا چہرہ جیسے اللہ کی طرف ہوتا ہے، دل بھی اللہ کی طرف لگا لیتا ہے. ایسی عبادت کرتا ہے، 2 رکعت ایسی پڑھتا ہے گویا کہ اس کی زندگی کی آخری 2 رکعت ہے. اب اس کے بعد نماز کا موقع ملنے والا نہیں ہے. کہا کہ وضو کرے، سنت کے مطابق وضو کرے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے بالکل دل لگا کے اللہ کی طرف ایک سو ہو کر کے، الا وجبت لہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. تو یہ وضو کی فضیلت ہے جو ہمیں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ فقہ السنہ میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وضو کی فضیلت، اور ہم نے آپ کو بیت الخلا جانے کے آداب بھی ذکر کیے. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی شریعت کی باتوں کو سیکھنے، پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ کل کے درس میں وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا کیا طریقہ تھا، اس پر باتیں رکھی جائیں گی. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی خیر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.